الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم ایھا الشہداء الکربلاء۔ الحمد للہ رب العالمین، رب النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ میں اس ذریعے کو، جس ذریعے سے مخاطب ہوں، فریڈم ٹی وی کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے اتحاد بین المسلمین کے لیے آج عاشورے کا یہ معاملہ رکھا ہے، اور یہ معاملہ اتنا پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ہمیشہ پیار سے ہی دیکھتا ہے۔ اس لیے پیار سے دیکھتا ہے کہ اس نے خود ہی تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس نے خود ہی تو فرمایا تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ سفینہ نوح ہے۔ سفینہ نوح کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفینہ نوح میرے اہل بیت ہیں۔ تو اہل بیت کی رسی کو اگر تھام لیا جائے تو یہی تو بہترین رشتہ ہے، یہی تو رشتہ حسینیت ہے، یہی تو رشتہ سید الکونین ہے۔ اسی رشتے ہی کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مر مٹیں گے سید کونین کے لیے، ہم مر مٹیں گے سید کونین کے لیے، حاضر ہے جان رشتہ حسنین کے لیے۔ یہ بھی ابھی قیامت ہے۔ ہم مر مٹیں گے سید کونین کے لیے، حاضر ہے جان رشتہ حسنین کے لیے۔ سید الشباب اہل الجنہ ہے۔ اس وقت یا معاشر الشباب سے مخاطب ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معاشر الشباب کہہ کے اگر مخاطب ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ نسل جو نوجوان نسل ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے ہیں، دستک دے رہے ہیں اس کے ذہنوں پر۔ ہمیں عاشورہ ایک دستک کے طور پر کرنا ہے۔ عاشورے کو ہمیں ایک دستک بنا لینی ہے، اور وہ دستک کیا ہے کہ انہ هو اضحک وابکیٰ۔ ابکا میں بھی، رونے میں بھی ایک ثقافت ہے، غم بھی ایک ثقافت ہے، ایک کیفیت ہے۔ خوشی ایک کیفیت ہے، غم ایک کیفیت ہے۔ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اس بیٹے ابراہیم کے انتقال پہ، جو 4 سال کا بچہ اس زانوں پہ ہوتا تھا، اتنا روئے کہ سورج بھی گرہن ہو گیا، چاند بھی گرہن ہو گیا، اور عرب کے سرداروں نے کہا کوئی دیوتا چلا گیا ہے دنیا سے جو سورج بھی گرہن اور چاند بھی گرہن، 24 گھنٹے اندھیرا چھایا رہا۔ یہ تھے وہ ابراہیم۔ تو جب گود کے پالے ہوئے بچے کے غم میں اتنا روئے، تو اس بچے کے جس کو کوئی نواسا کہتا تھا تو حضور کہتے تھے میرا بیٹا ہے، بیٹا حسین، نواسا کیوں کہتے ہو، تو میرا بیٹا ہے۔ تو اس بیٹے کے لیے کتنا روئے ہوں گے۔ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی اس ریاض الجنہ کے ساتھ جہاں آرام فرما رہے ہیں، حیات النبی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ جس نے کہا کہ محمد مر گئے، تلوار کی نوک اس کی گردن پہ رکھ کے اس کو قتل کر دوں گا۔ حیات النبی کا مضبوط عقیدہ۔ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے روئے، عثمان بن مظعون، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب بعد کے شہداء ہیں، لیکن پہلے ہی سے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رو رہے تھے۔ ایک پہاڑی پہ جا رہے تھے، فرمایا پہاڑ، اے پہاڑ ہلنا مت، 2 شہید تیرے اوپر چل رہے ہیں۔ اللہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ 2 شہید عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ 29 ذی الحج کے شہید ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ 17 ذی الحج کے شہید ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ کربلا میں تو پانی 3 دن بند رکھا گیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا پینا 40 دن بند رکھا گیا۔ قرآن پاک آج بھی وہ محفوظ ہے جس میں خون عثمان غنی ابھی تک وہ داستان غم سنا رہا ہے۔ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دینے کے بعد اور بیعت لی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ کے بعد جو آیت آپ کو ملے گی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، شجرہ کے نیچے بیعت لی۔ شجرہ خوانی نصابون کرتے تھے۔ نصابون میں ایک ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے،
منبر پہ بیٹھ کے شجرہ پڑھ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا ادب سے کھڑے ہو کے شجرہ پڑھو، میرے آباء و اجداد میں کوئی مشرک نہیں گزرا، تو حسین کے آباء و اجداد میں کوئی مشرک نہیں گزرا تھا۔ ملت قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ ملت ابراہیم سب کی سب حنیف ہے، ٹھیک ہے، درست ہے اللہ کی نظروں میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو مستند قرار دیا تھا۔ تو کعب بن لؤی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے دادا 1800 کلومیٹر دور سے سن رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام وہاں ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں، مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جو احمد، ان کی بشارت دے رہا ہوں۔ بشارت دینے والے کو یہ پیارا سا انعام دیا گیا، وما قتلوہ وما صلبوہ، وہ نہیں شہید کیے گئے، وہ نہیں پھانسی دیے گئے، وہ تو اٹھا لیے گئے، بل رفعہ اللہ۔ تو جب خوشخبری دینے والے کو یہ رتبہ دیا گیا ہے تو جس کے لیے خوشخبری تھی اس کو حیات النبی کا رتبہ کیوں نہیں دیا گیا ہوگا؟ اور اس کے بعد اس کے نواسے کا وہ کتنا پیارا شعر کہا گیا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو کربلا کے بعد جو اسلام زندہ ہوا وہ کون سا اسلام تھا؟ وہ اتحاد امت کا اسلام تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے جنگی قیدی کی حیثیت سے واپس آئے تو اس وقت ایک لڑکے نے کہا جو بنو ہاشم سے نہیں تھا، اس نے کہا کہ تم لوگ جنگ ہار کے آ گئے ہو۔ اس نے کہا جنگ ہم نہیں ہارے، یزید ہارا ہے۔ کہا کیسے ثابت کرو؟ کہا کیا تجھے اذانیں نہیں سنائی دے رہی؟ کیا تجھے نمازیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ کیا تجھے باجماعت نمازیں ہوتی نظر نہیں آ رہی؟ کیا تجھے روزے رکھتے ہوئے لوگ نظر نہیں آ رہے؟ کہا ہاں سب نظر آ رہے ہیں۔ کہا یہی تو ہماری فتح ہے، ہم نے اسی فتح کے لیے تو گئے تھے، ہم کون سا جنگ لڑنے گئے تھے؟ جنگ تو وہ ہار گئے جو یہ سب بند کرانا چاہتے تھے۔ احنف بن قیس نے کہا جو سب سے لاڈلے تھے یزید کے والد کے، حاکم شام کے والد تھے، انہوں نے کہا کہ تم اس کو جانشین بنا رہے ہو جس کی راتیں کس طرح گزرتی ہیں تمہیں پتہ ہے، جس کے دن کیسے کیا پی کے گزرتے ہیں تمہیں پتہ ہے، لیکن وہ مجبوری میں انہوں نے کہا میں کیا کروں، کسی اور کو نہیں۔ خیر یہ تو ایک الگ قضیہ ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ قضیے نمٹا دیے جائیں اور برادری اور اخوت اور مواخات کو لے کے چلا جائے۔ یہ عاشورہ جو ہے اس کے ثقافت کو دیکھ لیا جائے۔ تعزیہ، تعزیت سے نکلا، عربی کا لفظ ہے، غم کا اظہار تعزیت کہلاتا ہے۔ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں غم کے اظہار۔ تیمور بادشاہ تھا، وہ ہر سال کربلا جایا کرتا تھا۔ ایک سال اس نے بر صغیر کو فتح کرنے کے لیے جنگی مہم پہ آیا تو 805 ہجری کے محرم کا چاند ہو گیا وہی۔ اس کو بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ میں اس جنگی مہم پہ لگ گیا ہوں اور محرم کا چاند تو یہیں ہو گیا، کربلا کیسے پہنچوں گا؟ تو ایک دفعہ وہ پچھلے کسی سال میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذریح مبارک یعنی سنہری جالیوں کا ایک علامتی بنوا کے لے کے آیا تھا وہاں سے نشان۔ اس نے اسی کو رستے میں چلوایا، رکھوا کر اونٹ پر، اور لوگ غم حسین میں روتے چلے جاتے تھے کیونکہ نشانی تھی وہ وہاں کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نشانیاں رلاتی ہیں، نشانیاں پیار بڑھاتی ہیں۔ اگر غم حسین سے عشق نبی بڑھ رہا ہے تو اس نشانی کو ہم کیوں کہیں؟ بنانے دیجیے ان کو تعزیے، وہ اپنا اظہار تعزیت اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح امیر تیمور نے کیا۔ صفوی سلطنت ایران کی، اس نے بھی اس کو سرکاری کر دیا۔ ایران کی صفوی سلطنت اس سے پہلے سنی حکومت تھی، انہوں نے شیعہ اثنا عشریہ شیعہ کو فقہ جعفریہ کے طور پہ نافذ کیا۔ بادشاہ اسماعیل اول نے اس کو نافذ کیا۔ جب اس نے یہ سنا کہ امیر تیمور نے وہاں بر صغیر میں تعزیہ نکال دیا ہے تو اس نے بھی یہاں ایران میں تعزیہ نکال دی ہے۔ یہ 805 ہجری کا ہے، یہ 1444 ہجری ہے۔ آپ خود سوچ لیں کہ کتنے 6 صدیاں گزر گئیں تعزیوں کو، اتنے مفتی بھی گزرے، کسی نے بھی نہیں کیا، تو ہم آج کیوں خواہ میں؟ امت کے 2 گروہوں میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے کیا فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن یہ امت کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا، تو کیا امام حسن کی سنت نہ کی جائے کہ صلح کرا دی جائے، تعزیے کو کہہ دیا جائے اظہار تعزیت ہے، عزاداری کو کہہ دیا جائے اظہار تعزیت ہے، شام غریبہ کو کہہ دیا جائے کہ اظہار تعزیت ہے۔ ہم بچے تھے چھوٹے سے، شام غریبہ سن کے اور ہم رو جایا کرتے تھے۔ تو آج کی شام غریبہ غریب الوطن غریب الدیار لوگوں کی شام ہے۔
شام غریبہ کہتے اس لیے ہیں کہ غریب الوطن ہو گئے تھے. 28 رجب کو غریب الوطن ہونے والا حسین جب وہاں پہنچا تو نینوا کی مٹی اٹھا کے سونگی, کہا یہاں شہادت ہوگی. کس کی زمین ہے؟ بڈھے کو بلایا, اس نے کہا 60,000 درہم لوں گا اس زمین کے. 60,000 درہم ادا کیے. اس مسافر نے جو 28 رجب سے نکلا تھا, جس کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا تھا, کیسے ادا کیے؟ کا مطلب ہے پہلے سے رکھ کے چلا تھا. وہ 60,000 درہم چاندی کے 60,000 سکے لے کے چلا تھا. اپنی شہادت گاہ بنانے کے لیے اس نے خود پیسے خرچ کیے. آج ہم پتہ نہیں کتنی مسجدوں پہ قبضے کر لیتے ہیں, نہ حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں, نہ زمین کی قیمت ادا کرتے ہیں. لیکن میرے رسول نے 2 یتیم بچوں نے مسجد نبوی کی زمین دی, اور حضور نے اس کی ادائیگی عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کرائی. انہی کے نواسے نے اپنی جیب سے 60,000 درہم ادا کیے کہ یہ میری شہادت گاہ بنے گی. کربلا کی زمین خود خریدی امام حسین علیہ السلام نے. نینو کی مٹی سونگھی, پتہ چلا کہ یہاں مٹی سونگ رہے ہیں. اور شہادت سے کتنے سال پہلے, 50 سال پہلے یہی مٹی جو سونگی تھی بوتل میں دے دی گئی تھی ام سلمہ کو. تو اب بھی نہ منائیں ہم عاشورہ کا غم. رسول نے ہم کو یہ اہتمام سکھایا, رسول نے ہم کو سکھایا کہ میرے نواسے کا غم میرا اپنا غم ہے. جو رسول کا اپنا غم ہوگا تو ہم رسول کے ہیں, جب ہم رسول کے ہیں تو غم بھی رسول کا ہے, جب غم رسول کا ہے تو ہم بھی ان کے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اندر اتحاد امت پیدا کرے عاشورے کے موقع پہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کلام پیش کر دوں تاکہ یہ شام غریبہ کی یہ محفل اپنے اختتام کو پہنچے. شام غریبہ یہی مغرب کا وقت تھا. یہی بی بی روزہ اچانک ایک ٹیلے پہ بیٹھ کر رونے لگی. اتنا روئی کہ لوگ جمع ہو گئے. اتنا روئی کہ 64,000 کا جلوس تیار ہو گیا. تو یہ جلوس, یہ تعزیہ, یہ عزاداری سب اظہار غم ہے. اظہار غم بی بی روزہ نے کیا. 64,000 لوگ شام غریبہ منائی. پہلی شام غریبہ منا دی گئی اسی سن میں جس میں کربلا کی شام تھی. وہ غریب الوطن لوگوں کی شام تھی. اس کا نام شام غریبہ رکھ گیا. وہ دن اور آج کا دن آپ دیکھ لیجئے, 1350 برس ہو گئے, اس سے بھی زیادہ برس ہو گئے, اور آج بھی ہم شام غریبہ منا رہے ہیں. اس لیے کہ بی بی روزہ نے رو کے ہم کو سکھا دیا کہ غم حسین میں رونا بھی ایک عبادت ہے, اور غم حسین میں سونا بھی ایک عبادت ہے. آئیے رونا اور سونا یعنی ہم ایک ایسا نفلی اعتکاف کریں جس میں غم حسین منا لیا جائے. نواسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بچی تھی اناج وغیرہ, اور سب کو ہلکی آنچ پہ پکایا, اور وہی نوح علیہ السلام والی سنت کو پورا کیا. اور جب وہ کھانا تیار ہوا تو بچوں کو دیا, کہا یہ حلیم ہے. تو اگر حلیم پکا رہے ہیں تو کیا حرج ہے؟ اللہ نے تو فرمایا ہے کلوا من طیبات, کھاؤ, کلوا واشربوا ہنیئا مریا. طیبات میں سے تو ہے حلیم, کر لیجئے. اس کے جھگڑے کیا کرنے دیجئے, ان کی ثقافت ہے, آپ کی ہی دین کا حصہ ہیں. کیونکہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہے. ہر وہ قوم سیدھی راہ پہ ہے جو تمہارے دین کے دائرے میں رہ کر قبلہ رخ ہو جاتی ہے. تو جب یہ ایک چھوٹا سا فارمولہ دے دیا تو اس کے بعد جھگڑے کس بات کے ہیں؟ غم حسین تو اپنا ہی ہے, ان کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے. ہم کو بھی منانا ہے, ان کو بھی منانا ہے, اور اس کو مناتے جانا ہے. اس لیے کہ احساس کر بے شاہ شہیداں کہاں سے ہو, ہم دشت کربلا میں ابھی تک نہیں گئے, ہم دشت کربلا میں ابھی تک نہیں گئے. آری ہیں جو فقیر شعور حسین سے, آری ہیں جو فقیر شعور حسین سے, وہ صفہ و حرا میں ابھی تک نہیں گئے, وہ صفہ و حرا میں
ابھی تک نہیں گئے۔ زینب کی روح سوئے مدینہ ہے کی، زینب کی روح سوئے مدینہ ہے مشتاقی، ہم حرمت رضا میں ابھی تک نہیں گئے، ہم حرمت رضا میں ابھی تک نہیں گئے۔ بچوں کو صبر و ضبط سکینہ سکھائیے، بچوں کو صبر و ضبط سکینہ سکھائیے، یہ حلقہ دعا میں ابھی تک نہیں گئے، یہ حلقہ دعا میں ابھی تک نہیں گئے۔ اصغر سا شیر خوار ہے ناپید آج کل، اصغر سے شیر خوار ہے ناپید آج کل، بھرپور مامتا میں ابھی تک نہیں گئے۔ اے شمس اب تو شام غریباں بھی ڈھل چکی، اے شمس اب تو شام غریباں بھی ڈھل چکی، تم وادی بکا میں ابھی تک نہیں گئے، تم وادی بکا میں ابھی تک نہیں گئے۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، دارد نیاز حشر خود امید با حسین، دارد نیاز حشر خود امید با حسین، با اولیاء است حشر محبان اولیاء، با اولیاء است۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس
الثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ربنا تقبل منا هذه هدية الفاتحة لروح حضرت حمزة بن عبد المطلب ولروح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولروح مولا علی کرم اللہ وجہہ، ولارواح شہداء کربلا وشہداء احد وشہداء بدر حنین. واللہم ربنا تقبل منا هذه هدیۃ الفاتحة لروح سیدنا امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکل اہل بیتہ. اللہم نور قلوبنا بنور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آمین برحمتک یا رب. جزاک